بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو انہیں یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کے معنی و مفہوم کو جانے اور ان کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں انہیں پورا کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان صفات کو اپنے اندر جذب کر لے اور اپنی پوری زندگی میں ان کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اس حدیث میں سارے ناموں کی تفصیل نہیں دی گئی۔ انہیں جاننے کا اور ان کے تقاضوں کو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید پڑھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات بیان کر دی ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں اور آدمی کو ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لیکن اس سے پورے طور پر فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی عادت ڈالے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کو اپنے لفظوں میں تقاضوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان دونوں کا مطالعہ ہی بتائے گا کہ خدا کی صفات سے تذکر اور یاد دہانی کیسے حاصل کی جائے۔ نمبر 1، اللہ۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے کبھی نہیں بولا گیا۔ یہ جس مادے سے بنا ہے اس کے 2 معنی ہیں، محبت سے کسی کی طرف لپکنا، بڑھنا اور خطرات سے بچنے کے لیے کسی کی طرف بھاگنا اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا۔ پس اللہ تعالی ہمارا الہ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی محبت سے معمور ہو، ہمارے دل میں اس کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، ہمارے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اسی کے لیے وقف ہوں، صرف اس کی عبادت اور بندگی ہو، صرف اسی کے سامنے جھکیں اور صرف اس کی جناب میں نذر و قربانی پیش کریں، صرف اسی پر اعتماد و توکل ہو اور صرف اسی کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مشکلات و مصائب میں مدد نہ مانگیں۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے الہ ہونے کا اور بالکل ابھرا ہوا تقاضا ہے۔ نمبر 2، الرب۔ یہ لفظ جس مادے سے بنا ہے اس کے معنی ہے پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، درست حالت میں رکھنا، تمام خطرات سے بچاتے ہوئے اور ارتقاء کے سارے اسباب فراہم کرتے ہوئے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا۔ خدا کی ربوبیت ایک بالکل واضح بات ہے۔ ماں کے شکم کے اندھیروں میں ہوا اور غذا کون پہنچاتا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے بچے کی غذا کا انتظام کون کرتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو ماں باپ اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بچے کی محبت بھر دیتا ہے؟ ایسا نہ ہوتا تو گوشت کے لوتھڑے کو کون اٹھاتا؟ اس کی ضرورت کو کون پورا کرتا؟ پھر آہستہ آہستہ جسم اور عقل کی قوتوں کو کون پروان چڑھاتا ہے؟ جوانی اور صحت کس کی بخشی ہوئی ہے؟ پھر یہ زمین و آسمان کا کارخانہ کس کے لیے ہر وقت متحرک رہتا ہے؟ کیا یہ سب اسی کی ربوبیت کا فیض نہیں؟ اور کیا اس کے سوا کوئی اور ہے جو ربوبیت میں اس کا شریک ہو؟ اگر صرف وہی ہمارا محسن اور مربی ہے تو اس کا بالکل واضح تقاضا یہ ہے کہ زبان، ہاتھ، پاؤں اور جسم و جان کی ساری صلاحیتیں صرف اسی کی ہو کر رہیں۔ پھر اس نے اتنا ہی نہیں کیا کہ روٹی اور پانی کا انتظام کر دیا، نہیں، بلکہ یہ اس کی ربوبیت کا فیض ہے کہ ہماری زندگی کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے اور ہماری روح کی پرورش کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی، جو تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی کتاب کی قدر کریں
اسے اپنے قلب و روح کی غذا بنائے اور شکر گزار غلام کی طرح دنیا بھر میں اس کا چرچا کریں، اور جو لوگ اس کی لذت اور مٹھاس سے ناآشنا ہوں انہیں اس سے آشنا کریں۔ نمبر 3، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں۔ الرحمن جوش و خروش اور کثرت کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور الرحیم میں ہمیشگی اور تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت نہایت پرجوش ہے، ہوا، پانی اور دوسری ساری ضروریات اس کی فراہمی اس صفت کا پرتو ہے۔ پھر اسی صفت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہماری طرف اپنی سب سے بڑی رحمت یعنی قرآن مجید بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا، رحیم ہے وہ، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے انسان کو وجود بخشا، رحمان نے انسان کو گویائی کی قوت بخشی۔ الرحیم وہ ہے جس کی رحمت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا رحم و کرم دائمی ہے۔ ان صفتوں کے ماننے سے لازم آتا ہے کہ آدمی ایسے ڈھنگ سے زندگی گزارے جسے رحمان پسند کرتا ہے، تاکہ مزید رحمت کا مستحق ٹھہرے، اور ان اصولوں پر اپنی زندگی کی عمارت نہ اٹھائے جو اسے ناپسند ہیں، ورنہ وہ اپنی نظر کرم پھیر لے گا۔ پھر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں ناموافق حالات میں، مصیبتوں اور مزاحمتوں کے طوفان میں یاد آنا چاہیے کہ جب وہ رب رحیم کا کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں اس دنیا میں اپنی رحمتوں سے کیوں محروم رکھے گا۔ نمبر 4، القائم بالقسط یعنی عادل و منصف۔ جب اللہ تعالیٰ عادل و منصف ہے تو اس کی نظر میں وفادار اور مجرم ایک نہیں ہو سکتے، دونوں کے ساتھ وہ یکساں معاملہ نہ اس دنیا میں کرے گا اور نہ آخرت میں کرے گا۔ نمبر 5، العزیز صاحب اقتدار، جس کا اقتدار سب پر حاوی ہو، جس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اگر وہ اپنے وفادار غلاموں کو غلبہ اور اقتدار دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی طاقت اس کے فیصلے کو روک نہ سکے، اور وہ جسے سزا دینا چاہے تو وہ بھاگ نہ سکے، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو کالعدم کرے۔ نمبر 6، الرقیب نگرانی کرنے والا، اور جب وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے تو اسی کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ نمبر 7، العلیم جاننے والا، پورا علم رکھنے والا کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے، اس کے وفادار بندے کہاں ہیں اور کن مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں، اور وہ یہ کہ علم رکھتا ہے اس لیے غلط بخشی سے پاک ہے۔ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جس کا وہ مستحق ہے، اس کی رحمت و نصرت کے مستحق ناکام نہیں ہو سکتے، اور اس کے غصے و غضب کے مستحق کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ یہ چند اہم صفات ذکر کی گئی ہیں جس میں باقی تمام صفتیں سمٹ آتی ہیں۔